الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لو. زندگی ہے کشمکش اور موت ہے کامل
کہ شہر میں ہے شور و غوغا اور مقبرہ خاموش ہے۔ ہاں کشمکش ہوتی رہی دن رات ملب و زیست میں، کشمکش ہوتی رہی دن رات ملب و زیست میں، انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، پر اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چدر پڑا، اور رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ سٹیج دے ارد گرد تشریف فرما معزز علماء کرام قرآن عظام، انتہائی قابل قدر زعماء ملت شرفاء امت، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اجزائی پروگرام ملک محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی وفات حسرت آیات دے اتے تعزیت اور انہاں کو بلکہ انہاں دی روح کو ایصال ثواب کرن واسطے منعقد کیتا گئے۔ تو سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی ملک سے مرحوم و مغفور کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرمامن۔ اللہ تو دعائے کہ خلاق عالم ملک اسحاق سے کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تے عرفہ مقام نصیب فرمامن۔ تے مالک تو میں دعا کرے نا کہ اللہ ہر مومن مسلمان مومنہ مسلمہ دا
خاتمہ بالخیر فرماون تے مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب تو حقو بھی اچھی آمین آکھن دی دعا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوستو خالق ارض و سما نے یہ جڑی کائنات بنائی ہے ایدی حیات اور ایدی وفات دی ڈور اپنے حد دے اندر رکھی کہیں کو اختیار نہیں دیتا۔ قرآن کی واضح فرما دیتے کہ الذی خلق الموت والحیات، زندگی بخشن والا بھی میں اور وفات لیون والا بھی میں۔ ساری دنیا کہہ کو بچاونا چاہوے او مارنا چاہوے کوئی بچا سکدا نہیں ہے، تے او بچاونا چاہوے تے ساری دنیا مارنا چاہوے کوئی مار سکدا نہیں ہے۔ واحد ایک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی جنہاں کو اللہ پاک نے اس بارے دے اندر اختیار عطا فرمایا کہ اے میرے حبیب چاہو تے دنیا تے رہن پسند فرماؤ اور چاہو تے میں اللہ دی ملاقات پسند فرماؤ۔ جب اسرائیل امین میرے آقا دی خدمت آمن لگے، مالک کائنات نے فرمایا اسرائیل بغیر اجازت نہیں بننا، بن کے پہلے کنڈا کھٹکھٹاویں، اگر اجازت ملے تے ول اندر داخل ہومی، جے اجازت نہ ملے تے ول داخل نہ ہومی۔ اسرائیل امین نے اجازت طلب کی تھی، میرے آقا نے اجازت فرمائیے، صحیح نے فرمایا اسرائیل تیرے آمن کا مقصد میں سمجھی بیٹھا، تاہم جو اللہ نے میں کوئی اختیار دیتے، اگر میں دنیا تے رہن پسند کرا کتنا عرصہ راساں، 100 سال 200 سال 500 1000 سال 10,000 سال وقتوں دے بعد، فرمایا وقتوں دے بعد بھی فیصلہ ہوتا ہی ہوئے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز سے فنا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا ہونی ہے تو ان کی ذات کو ہونی ہے۔ توجہ فرمائے دوستو، جب اسرائیل امین نے یہ گل کی تھی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تو توقف کر، جبریل کو بلاؤ، جبریل حاضر خدمت ہوئیں۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا جبریل اسرائیل آیا بیٹھے، اللہ دا پیغام بھی دسی بیٹھے، پر میں تیکو آہدا 23 سال ہو گئے اج تک تائیں رب دا پیغام میں محمد تک پہنچائے، اج میں محمد دا پیغام میرے خدا کو لے جاتا ہوں۔ جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے اللہ دے حضور عرض کرو تواڈی عنایت، تواڈا لطف و کرم، تواڈی عطا
اپنے مقام تے تہاڈے میں کوئی اختیار دیون اپنے مقام تے، لیکن پہلے میری یہ تسلی فرماؤ کہ میرے دنیا تو برقع وٹاون دے بعد میری امت دے نال کیا معاملہ فرمایا۔ اے میں صحیح حدیث رسول تو سنے دا بیٹھا۔ دوستو سوچن دا مقام یہ ہے کہ ایسے موقع تے تو حاکم کو ہر کہیں کو بیوی بچے یاد ہونن، گھر والے یاد آنن، پسماندگان یاد آنن، اولاد یاد آندیے بے انہاں دا کیا بنسی؟ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے نہیں فرمایا کہ میرے بعد میری فاطمہ نال کیا معاملہ ہو سی، میرے علی نال کیا معاملہ ہو سی، میرے صدیق و فاروق نال کیا معاملہ ہو سی، میرے خاندان دے افراد نال کیا معاملہ ہو سی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو آکھو میری امت دے نال کیا معاملہ ہو سی۔ جبریل امین جب اللہ دے کول گئے رب لم یزل نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب کو من کے فرما دے ہو کہ لا یخزیک اللہ، اللہ فرمیدن میں تو کو اپنی امت دے معاملے دے اندر پریشان نہ کرے سا، یہ تے دنیا ہے پر آخرت دے اندر بھی والا سوفا یعطیک ربک فترضا، میں تو کو اتنا عطا کرے سا، اتنا عطا کرے سا، اتنا عطا کرے سا، جب تک تسا راضی نہ تھی سو میری عطا دے اندر کوئی کمی نہ آسی۔ دوستوں میں گل شروع کی تھی کہ اس دنیا کے اندر بقا نہیں، مالک نے جو ساری کائنات بنائی ہے یہ تہاڈے میرے واسطے معلم ہے، استاد ہے۔ توجہ نال میری گل سماعت فرمے سو، صبح سویرے اٹھ دیے سورج نکل دے اسا دیکھ کے آدھیں اللہ تیری بہت بڑی مخلوق، اتنا بڑا سورج، تھوڑی دیر گزر دیے ایندی تمکنت، ایندی آب و تاب، ایندی لمعانیت و درخشانیت اس قدر ودھ دیے دیکھوں تو اکھی خیرہ تھی وینین، اکھی کا ڈر لگ میں دے، دوپہر کو عین ایدہ شباب ہوں دے، توجہ فرمے سو، لیکن کچھ دیر ہی تو نہیں گزر دی ایمیں عصر جو تھی دیئے اے ڈھلن لگ میں دے، ایندی صورت تے چمک دے اتے پل پلاہٹ آمن لگ میں دیئے، حتیٰ کہ جو شام ہو دیئے اے سرخی مائل ہو کے دور افق دے اندر غروب تھی کہ تو حکومے کو پیغام دینا بہنا ہوں دے، اے حضرت انسان میری حیثیت ایو کچھ ہے، میرا بڑا پن تسا ڈٹھے، میرا اجالا میری روشنی ڈٹھی ہے کہ میں سارے جہان کو روشن تے منور کیتے، لیکن میری حیثیت بھی رب دے سامنے اتنی کچھ ہے کہ میں آیا تے غروب ہون واسطے نہ کہ ہمیشہ طلوع رہن واسطے۔ بہار دا موسم آن دے، ہر شے کھلی کھلی نظر آن دیئے، ہر شے تے رونق اور بہار نظر آن دیئے، لوگ خوش تھیندن، دھوتی پوتی ہر شے، ایمیں تھوڑا جیاں وقت ہی گزر دے، خزاں دا ہکو تھپڑ لگ دے، درختوں دے پتے بھی جھڑ دے پے ہوندن، ہر شے مرجھائی مرجھائی، تو اکو میں کچھ سبق دے دیئے، اے حضرت انسان یہ بہار ہمیشہ دی نہیں، یہ جوانی ہمیشہ دی نہیں،
یہ زندگی ہمیشہ دی نہیں، زوال ہے، سبق دے رہی ہے۔ میرے نوجوان صبح سویرے اٹھتے دو دھانکے چہرے کو آئینے دے اندر کئی زاویاں نال دے دے، گلہاں کیویں ہیں، اکھاں کیویں ہیں، اے پورے کیویں ہیں، لب کیویں لگتے پہن۔ تھوڑا زمانہ ہی نہیں گزردا کہ ان چہرے دے اتے جالا بنن لگ ویندے، ان اکھاں دے اتے چار چارے کھوپے چڑھ کے اینکاں لگن لگ ویندیاں، یہ سرخی مائل گلہاں جڑیاں ہیں یہ سیاہی مائل ہو بنن لگ ویندیاں، وجود جھرجھریاں آمن لگ ویندیاں۔ یہ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ایسا کو سبق دے رہے ہیں ہر چیزوں کہ حضرت انسان غور کر، فکر کر، باقی میرا مالک بڑا رحیم و کریم ہے، مجھے ہاں ظلم نہیں، ان تو حکم کو کدھیں کلا نہیں چھوڑیا۔ ہاں حدیث پاک دے اندر آندے میرے مالک کائنات نے اپنے محبوب نسایا کہ اے میرے حبیب، جس وقت مومن مسلمان اندی روح دے قبض دا وقت آندے، وفات دا وقت آندے، او مالک کائنات اس دی روح کو قبض کرنے واسطے ملائکہ دی جماعت کو بھیجے دینا، اور فرشتے اس میت دے ارد گرد حلقہ کر گھر دینا، دور کھڑے ہو کے گھیرا دے دینا، قمقمیہ دی صورت دے اندر اس میت کو نظر آ دینا، ہولے ہولے کس دے قریب دینا، یکدم قریب نہیں آدے، مطلع بندہ گھبرا بنے، او ہولے ہولے قریب آکے ملکی کو مخاطب کرنے کہ یا ایتها النفس، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ملائکہ اللہ دی طرف مخاطب کرے دینا اس روح جنی خلاق عالم نے آسمانات بھیجی آئی، تو سمیں قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کریں گے، اللہ نے تو عالم میرا جڑا ایک وجود بنائے، یہ دو چیزاں نال مرکب، ایک جسم یا روح، جسم مٹی نال بنایا، روح آسمانات ہوئے گے، جب جسم مٹی نال بنائے، یہ تمام ضروریات کی اللہ نے مٹی دے وچوں پیدا فرمائے میں، سدا کھان پان اس مٹی دے وچوں میں، سدا پاؤنا دھونا اس مٹی دے وچوں میں، یہ دے لیے روٹی کھاتے ہیں گندم مٹی جو پیدا کرتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، یہ جتنیاں دوائیاں جڑی بوٹیاں دے نال بڑھتی ہیں وہ مٹی جو پیدا کرتے ہیں، تیل لینے ہیں مٹی جو پیدا ہوئے، کپڑے پہنے ہیں کباس مٹی جو پیدا کیتی ہے، الغرض جو بھی دنیا دی توانی میری جسم کی ضرورت ہے اللہ مٹی بھی جو پیدا کیتی ہے۔ خود قرآن دے اندر مالک اعلان پیدا کرنے میں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ
علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فرمائے انسان دھرتی مٹی نال بنائیں گے، ہڈیاں مٹی دے نال بنائیں گے، تیرا گوشت مٹی دے نال بنائیں گے، تیرا گودا یہ بھی مٹی دے نال بنائیں گے. کیوں ودا اکڑی میں حدیث پاک جاندے عاص بن وائل ایویں ایک بھربری جئی ہڈی چاہ کے قبرستان ہی چوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت آئے. اون ہڈی کو ایویں انگلی تے اتے مسل کے نا پھوکا دے کے اڑیس آدھے محمد من یحیی العظام وہی رمیم، کونے جیڑا انہاں بوسیدہ ہڈیاں کو ولا زندہ کرے. اندی حیثیت تیو ہے منگل نال مسل چھوڑیے. من یحیی العظام، کون ہی کو زندہ کرے سی. میرے مالک نے فرمایا میرے حبیبی کو جواب دو، قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. فرمائے کو دسو اے ہوا ذات ہی کو بلا کھڑا کرے سی جے نے ای کو اولن ای میں پیدا کیتا. قرآن دے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى. اساں تے کوئی مٹی جو پیدا کیتے ولا ہی مٹی دے اندر تے گھر سو ولا ہی مٹی دے جو کھڑا کرے سو. اللہ بار بار سکو مٹی 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 آپ کے کیوں سنی حیثیت سنی کیفیت جڑینا حیت جڑیے کچھ کا کیا کرے میں. اللہ فرمائے حضرت انسان میں اس واسطے سے کو جھنجھرے دا کیا اپنی حیثیت کو لے اپنی حیثیت کو لے مٹی دی پیداوار ہے اور مٹی متقاضی ہے جھکے پندی، مٹی متقاضی ہے نیوے پندی کہ مٹی ہمیشہ جھکی راوے تے کو دھرتی ماما در مٹی جھکی راوے تے قرآن آدے والارض فرشناہا فنعم الماجدون. مٹی جھکی راوے انہی شانوں میں حل چلے دنائے چھتی کھگے نہیں آئے. لیکن اگر مٹی اپنی اصلی حق کو حلق کو چھوڑ کے اتنا تھی بن لگے اچھی تھی کے اٹھن لگے ہوا انہار بھی آوے کپڑے تے پوے مندے کڑھے نہیں آئے سارے کپڑے خراب تھی نوے نل یا ان کے مٹی اکھاں دے اندر پوے مندے پہ کھا دی ہونی ہے گالی پہ کھا دی ہونی ہے. اس کی مٹی کیا مصیبت ہے یعنی جب اپنی حیثیت کو چھوڑ کے اتنا تھی بن لگی ہے مندے تے گالی پہ کھا دی ہے. اللہ دے حضرت انسان میں تے کو مٹی جو پیدا کیتے نہیں تے مٹی دی حیثیت خشیت کے نیوہ پن جھکا پن تو اپنے آپ کو جھکا رکھ اپنے آپ کو جھکا کر. میں اپنی طاقت نال تے کو اچھا کر چھوڑے سا. اگر تو اچھا آپ تھی ملک سے گردن نکڑے سے غرور کرے سے تکبر کرے سے اللہ فرمائے اے اکڑیاں انہیاں گردنا یا میں تروڑ دے دارانا یا مروڑ دے دارانا. شیخ سعدی فرمائے دلا گر توازو کونی اختیار شبت خلق دنیا ترا دوستدار. اے دل اگر تو عاجزی اختیار کرے سے تضرع اختیار کرے سے جھکا پن اختیار کرے سے فرمایا وقت میں کیا کرے سا ساری دنیا دے دلوں دے اندر تیری محبت کو پا چھوڑے سا. ایویں ہے نا صرف دنیا دے اندر ہی نہیں آخرت دے اندر بھی تیرے دنیا تو منجل دے بعد بھی
تیرا نامہ اچا کر چھڑے سا۔ حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے بارے تو سن دے وے بزرگاں کو لو اللہ والا ہے ہندوستان دے ایک ٹبے تے آ کے ڈیرا لائے اللہ اللہ لوگاں کو سکھائے جس وقت آئین تے کلے ہن جب دنیا تو ٹرن 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھاؤ کے ایک انگریز مورخ بڑا سیاح چلدا چلدا ہندوستان ہے ڈٹھے سی مٹی دا ڈھیرے لوگ ان چمدے پہن عقیدت احترام دے نال اردا گرد جبن انہیں والا کتاب لکھی ہے مسٹر آرنلڈ دا نام ہے دا پریچنگ آف اسلام ایک کتاب لکھی ہے ودے میں انہوں نے پوچھے ہندوستانی وہ پاگل تھی گئے مٹی دے ڈھیر دے اردا گرد اتنا احترام انہیں کہتے کوئی پتہ نہیں اس مٹی دے ڈھیر دے تلے ایک اللہ والا ستا پے معین الدین چشتی اجمیری جن زندگی بھر عاجزی اختیار کیتی ہے تضرع اختیار کیتی ہے اج رب نے ان کو اتنا اچا کیتے کہ ان دا نامہ دنیا دے اتے قائم ہے ٹھیک ہے نا بھائی ہمیں کوہنے آندے ہوئے دوست آخر لگے کہ تھوڑا جیاں سب چاندہ شعار حضرت خواجہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ دے سنائے چاہتے اگرچہ تقریر دا ویلا یا وقت نہیں نہ ہی تقریر دا کوئی موضوع ہے لیکن وہ میرے بڑے محترم ہیں تو اس زمن کے اندر میں اتنا نہ چھوڑا کہ جائے بندے بھی اللہ نہ لاؤ لائیے تے ان دے سامنے عاجزی تے تضرع اختیار کیتے رب نے ان کو دنیا تے بھی اچھا کیتے تے آخرت دے اندر بھی اچھا کیتے حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ اپنی عز نواز میں نال رب دے کولو جلے منگ دے ہن نا اذن کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے میں کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں حاجت روا کون ہے اور سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے توجہ فرمائے دوستو حضرت کیا قیادت انبیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے گر کے سجدے انبیاء اولیاء اہل بیت صحابہ تابعین جرلت دکھے تھے تے جھکے کندے کول منگے نے زور بولو اللہ دے کول میں عرض کر رہا ہوں
تہاڈا میرا وجود دو چیزاں نال مرکب، ایک جسم ایک روح، جسم مٹی نال بنائے تے روح آسماناں تو آئے۔ اللہ دے قرآن کو پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، کتوں آئے؟ اللہ دا قرآن آدے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ آسمانہ تو یہ روح آئیے۔ ہن اللہ دا تعلق اپنے بندے دے نال دیکھو کہ این روح دے جس وقت قبض دا وقت آندے مالک ملائکہ کو اپنے فرشتیاں کو استقبال واسطے بھیجے نہیں، تو حکومت کو اپنی شان دا پتہ نہیں۔ علامہ اقبال آدھے تو مرد میدان تو ویر لشکر، تو مرد میدان تو ویر لشکر، اور یہ نوری حضوری ہے تیرے سپاہی، کچھ قدر تمہیں اپنی نہ جانی، یہ کب نگاہی یہ بے سلادی، اور فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا۔ میں تو فرشتہ تو افضل ہے، فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ، محنت دی توڑے میرے کول کمی ہے۔ اللہ دی قسم ورنہ تیرا مقام یہ ہے حافظ قرآن مودے پیروں دے تلے آسمانہ دے فرشتے پر بچھے نن۔ این جگہ تے اللہ نے اہل علم لوگ پیدا کیتے ہیں، مولانا سیف اللہ صاحب، مولانا احسان اللہ صاحب، انہاں دے بھائی، یہ بزرگ جتنے ہیں بچے کو قرآن دی تعلیم دیتی ہیں۔ میں دی مثال میں دے اندر جلے توڑا کوئی ذی وقار بندہ صدر وزیر اعظم کہیں جہاتے ونجے نا، ان دے واسطے ریڈ کارپٹ لال قالین کارپٹ بچھایا ویندے کہ ان دا پروٹوکول ہے، ان دا احترام ہے، ایویں نا۔ دیکھو تو سا کتھائی بھی وزیر اعظم آئے جی لال کارپٹ بچھایا گئے، حافظ قرآن زمین تے ٹرن لگ دے، اللہ دے دنیا نہیں فرشتیو اپنے لال پر این میرے بندہ دے قدمہ دے تلے بچھاؤ۔ دنیا دی کوئی کتاب ناول بہترین تو بہترین پڑھ دے بیٹھے ہو، وہ ایویں مطالعہ کرے سو، سن کے کرے سو، قرآن پڑھن لگ سو نا ایویں یہ کیوں ایویں ہل دے؟ فرمایا اے فرشتے تلے پر بچھائے ہونن، وہ فرشتے ایویں ہلے نا۔ اللہ دی قسم اے مالک مقام دیتے، کیونکہ اے قرآن اوندا کلام ہے۔ یہ تسا میں خوش نصیب ہیں جو ایجو کلام کدھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے ہوندا ہا، کدھیں سیدنا امام حسین نیزیہ تے کھڑ کے پڑھ دے ہن، اوہ قرآن اوہ الفاظ اللہ نے تہاری زبان تے جاری کی۔ دنیا یورپ یہود و ہنود کو سارا چیلنج ہے کہ بڑے بڑے تسا تخلیقات پیدا کیتے ہیں، لیکن انہاں کو آکھو ہک نسخہ او بڑا کے دکھاؤ گھناؤ جیڑا اون زبان ہی چھوے جائیں زبان ہی نازل تھیا ہا، لیکن انہاں کو کوئی نہیں۔ واحد قرآن اللہ دا کلام ہے جیڑا اللہ نے محفوظ کیتے تو ہر میری زبانہ تے جاری کیتے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو میں یہ گزارش تو جڑی کر رہا ہم بعد یاد کیتا کرو، او دیاں اچھائیاں نال بھلائیاں نال چنگائیاں نال یاد کیتا کرو۔ سارے عادت بری ہے، گلے گمازی شکوے غیبت یہ کریں دے ودرانے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے۔ یہ ایویں ہے قرآن آدھے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تواڈے چ کوئی پسند کرے دے کہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاوے؟ فرمایا جی اے پسند نہیں وے کریں دے جیڑا بے بھرا دی غیبت گلا شکوہ کریں دا بیٹھے، اے یقین کرے
درود پاک پڑھ گئے رب آوازی بلند محبت نہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی جگ چھڑ کے سارا آقا جگ چھڑ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دیے ایہا کمائی ساری عمر دیے جگ چھڑ کے سارا آقا جگ چھڑ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دیے ایہا کمائی ساری عمر دیے سارے جہان دے پھر کے میں دیکھیا سارے جہان دے پھر کے میں دیکھیا سرتاج داراں دا جھکدا میں دیکھیا سرتاج داراں دا جھکدا میں دیکھیا ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ود بادشاہی تو تیری گدائی جگ چھڑ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی آخری مصرع محبت رکھ سبحان اللہ جڑی دل دے سکون ایسی دوا نہیں جڑی دل دے سکون ایسی دوا نہیں کسے دوا دنال سانو شفا نہیں دیدار تیرا آقا دیدار تیرا ساری دوائی دیدار تیرا ساری عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا الله میں عجز ناکارہ نے میرے تو پہلے علماء کرام نے نعت خواں حضرات نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی اس سارے کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت رضوان اولیاء اللہ بزرگان دین لے ارواح کو تحفتاً پیش کرے ہوئے. یا اللہ خصوصاً اس کا ثواب محترم ملک اسحاق سے مرحوم و مغفور کو پہنچا. یا اللہ اس کا ثواب ڈاکٹر صاحب مرحوم و مغفور کو پہنچا. یا اللہ اس تمام کا ثواب تیرے ہاں ثواب کی کمی نہیں. اس کو دے اٹھتے جتنے بزرگات دنیا درست ہو گئے یا اللہ انہیں ساریاں کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ
ساری دعا قبول اور منظور فرما۔ سونے ربا تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، یہ اتنے سارے لوگ تیری درگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، اللہ تیرے محبوب نے فرمائی کہ جتنا 40 بندہ ہاتھ اٹھا کے میرے سامنے دعا چا کرے میں انہیں دی دعا کو رد نہ کرے گا۔ یا اللہ اتنا تک کئی 40 بیٹھے تھے اور تیرے حضور دست دستہ بیٹھے تھے، سونا ربا سارے اٹھے ہاتھ خالی نہ۔ یا اللہ میں دے دا کہ اگر اتنے سارے لوگ اجتماعی طور سے کہیں انسان دے بوہے تے لگے وجہ اللہ دنیا والے تے معاف کر چھوڑ